अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम होने का किस्सा बयान किया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर खुदावंद कद्दूस से मुनाजात करने लगे। खुदा के हुक्म से फरिश्तों ने दहशत से कुर्सी लाकर हज़रत मूसा के बैठने को दी और कहा, ए मूसा, अपनी नालैन पाँव से उतार कर कुर्सी पर बैठ जाओ और फिर जो कुछ मुनाजात करनी है कीजिए, क्योंकि ये जगह मुक़द्दस और बाबरकत है, कदम तुम्हारा इस पर गिरेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने बरशात जनाब बारी ताला अपने नालैन पाँव से उतार कर कुर्सी पर बैठ कर मुनाजात की। इसके बाद हुक्म इलाही हुआ, ए मूसा, 30 दिन रात रोज़े रख ताकि मैं अपनी किताब तौरात नाज़िल करूँ, फिर इससे तमाम खलाइक राह पावे और मेरी शरीयत सीखे। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वादा दिया हमने मूसा को 30 रात का। ये हुक्म पाते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 30 रात दिन का रोज़ा रखा। मुतवातर अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला मुझ पर तौरात नाज़िल करेगा ताकि तुमको शरीयत सिखाऊं और तुम इसके ज़रिए से हदायत पाओगे। वो बोले, ए मूसा, हम जब तक अपनी आँखों से ना देखेंगे उस वक्त तक हमको यकीन ना होगा। तब हज़रत मूसा ने कहा कि चलो, तुम चंद आदमी कौम के सरदार व आलम मेरे साथ कोहे तूर पर की किताब दिखाऊंगा। ये बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सुनकर इनकी कौम के 69 आदमी आलम व सालिह साथ हुए और एक आदमी यूशा बिन नून दहरीना जोबा रैश सफ़ेद थे। इनको लेकर 70 आदमी पूरे किए और फिर कहा, तुम सब बातौरत लबास पाकीज़ा पहनकर मेरे साथ चलो। चुनाचा अल्लाह ताला फरमाता है, चुन लिए मूसा ने अपनी कौम से मर्द वास्ते वादे के हमारे पास सब को लेकर तूर पर आए और एक पत्ता दरख्त से तोड़कर चबाने लगे और हुक्म इलाही के मुंतज़िर रहे। फ़ौरन जनाब बारी ताला से हुक्म हुआ, ए मूसा, मैंने तुझको रोज़ा रखने को कहा था, किस वास्ते तूने रोज़ा तोड़ा? हज़रत मूसा ने कहा, मेरे खुदावंद, तुझको मालूम है कि मैंने 30 रोज़े रखे, मगर बूहे दहन से मैं डरा कि कहीं मेरे मुंह से निकले, इस वास्ते पत्ता चबाया। मसवाक का हुक्म हुआ, ए मूसा, मेरी खुदाई की कसम है, रोज़ादार के मुंह की बू मुझको बहुत ज़्यादा खुशबू आती है और वो मेरे नज़दीक मुश्क अंबर से भी ज़्यादा बेहतर है। क्यों तूने मेरे बग़ैर इजाज़त के रोज़ा अफ्तार किया? इसलिए इसके बदले और 10 रात रोज़ा रख, यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख़ तक। फिर हज़रत मूसा ने 40 रोज़े पूरे किए जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और पूरा किया इसको हज़रत मूसा ने। और 10 रोज़े से तब पूरी हुई मुद्दत इसके रब की 40 रात, क्योंकि हक़ ताला ने हज़रत मूसा को इन 70 आदमियों के सामने जो तूर पर गए थे फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, और 10 रोज़े रख, तब तुझको अपनी किताब तौरात दूँगा। इस बात को सुनकर वो सब यकीन न लाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, और जब कहा तुमने, ए मूसा, ईमान न लावेंगे हम तुम पर, यहाँ तक कि देखें हम अल्लाह ताला को ज़ाहिर सामने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से कहा कि तुम गुफ्तगू खालक और मखलूक की तमीज़ कर सकोगे, क्योंकि मखलूक की बात बग़ैर कान के दूसरे सुने नहीं सुनी जाती और खालक कुल की बात तो सिर्फ़ दिल पर मौकूफ़ है, वही खूब सुनता है, बल्कि वो ऐसा है मानी दरमानी राज बाज़ार हर चंद। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन उन्होंने न माना। ना गहाँ एक आतश अल्लाह की तरफ से आई और इन पर आकर गिर गई। वो 70 आदमी जल के मार गए। चुनाचे हक़ ताला ने इरशाद फरमाया, फिर पकड़ लिया तुमको बिजली ने और तुम देखते थे। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत अफसोस करने लगे और कहने लगे, या इलाही, मैं बनी इसराइल को क्या जवाब दूँगा? वो सब क्या कहेंगे मुझको? तब हज़रत मूसा की दुआ से अल्लाह ताला ने फिर ज़िंदा किया। चुनाचा फरमाया, अल्लाह ताला ने फिर ज़िंदा किया हमने पीछे मरने तुम्हारे के, ताकि तुम शुक्र करो। इसके बाद हज़रत मूसा इन सब को लेकर मिस्र में आए और फिर उन्होंने 10 रोज़े रखे और फिर इनको कोहे तूर की तरफ लेकर गए और वहाँ पहुंचकर कहने लगे कि देखो, मैं पहले से जाता हूँ कोहे तूर पर और तुम लोग मेरे पीछे आना। ये कहकर जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो फिर अल्लाह की जानब से ख़िताब आया
کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موسیٰ؟ بولے وہ میرے پیچھے ہیں اور میں تیری طرف جلدی آیا۔ اے میرے رب، یہ میں نے اس واسطے کیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت طور پر بلا واسطہ 70 کلمے جناب باری تعالیٰ سن کر نہایت عشق کے شوق و ذوق میں بے اختیار کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اے رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ یہ آواز سن کر آسمان کے فرشتے کہنے لگے اے پسر عمران، کلام الہی تو نے سنا اور پھر تجھ کو طمع و رعایت کی ہے۔ پھر آواز آئی اے موسیٰ زمین کی طرف دیکھو۔ جب دیکھا عرش تک نظر آیا، پھر عرض کیا خداوند سکانان، آسمان تیرے آفریدہ ہیں، مجھ کو اپنا دیدار دکھلا۔ اتنے میں 70,000 فرشتے معیب شکل آسمان سے نازل ہو کر حضرت موسیٰ کے گرد پھرنے لگے اور کہتے تھے اے بیٹے عورت حیض والی کہ کیا تو جلیل و حیا کو دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ آواز سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مارے ڈر کے بیٹھ گئے۔ پھر بعد ایک لحظہ کے امواج عشق نے جوش مارا اور پھر ذوق و شوق سے پکارا۔ بولے موسیٰ کہ اے رب تو مجھ کو دکھلا اپنا جلوہ، اور میری یہی تمنا ہے کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ پھر 70,000 فرشتے بصورت گرق اور شیر کے نازل ہو کر ایک آواز معیب سے حضرت موسیٰ کو پکارا جس طرح کے اول فرشتے پکارتے تھے۔ روایت کی گئی ہے یہ 7 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا اور آسمان کے فرشتے ان کو ہر مرتبہ یہی کہتے تھے۔ آخر پھر 70 شخص پشمینہ پوش اپنی صورت میں دیکھے عصا ہاتھ میں اور پکارتے ہوئے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ بڑے متعجب ہوئے کہ ہر شخص خواندہ حق تعالیٰ کا ہوا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کے سوا میری مانند اور بھی کوئی دوسرا ہے؟ خطاب آیا ہے کہ اے موسیٰ میری قربت کے سبب تو نے بندگی پائی، اپنی تئیں جانتا ہے کہ تیرا سا کوئی نہیں، بلکہ یوں جان کہ ایک پل میں تجھ سے صدا پیدا کر سکتا ہوں۔ اس بات کو سن کر پھر ذوق و شوق سے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی اے رب تو مجھے اپنا جلوہ دکھا اور میں یہی تمنا رکھتا ہوں۔ تب جناب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکے گا دنیا میں، لیکن تو نظر کر اپنی پہاڑ کی طرف، پس اگر قائم رہے وہ اپنی جگہ پر پس البتہ دیکھ سکے گا تو مجھ کو دنیا میں۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی دکھائی اپنی پہاڑ پر تو موسیٰ گر پڑے اسی وقت بے ہوش ہو کر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پس اپنی تجلی ڈالی پروردگار نے پہاڑ کی طرف تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب حضرت موسیٰ ہوش میں آئے تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے تیری ذات پاک ہے اور میں نے توبہ کی تیرے پاس، میں سب سے پہلے یقین لایا۔ بعض تفسیروں میں یوں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی دی تھی اور بغیر فرشتے خداوند سے کوہ طور پر کلام کیا، اور پھر ان کو شوق ہوا کہ خدا کا دیدار بھی دیکھیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی پہاڑ کی طرف کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کی برداشت نہ ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، کہا اے موسیٰ برگزیدہ، کیا میں نے تجھ کو لوگوں پر اپنے پیغام بھیجنے سے اور اپنے کلام کرنے سے پس پکڑ جو کچھ دیا ہم نے تجھ کو، اور تم شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ وہ بیشت سے لوح زمرد کی لائیں، اور قدرت کے قلم کو حکم ہوا اس پر کتاب تورات لکھے۔ تقریباً 4,000 فرشتوں نے ان تختیوں کو لے کر حضرت موسیٰ کے سامنے لا کر رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو دیکھا کہ اس میں 1,000 سورت اور ہر سورت میں ہر آیت کی درازی مثل سورت بقرہ کے، اور ہر آیت میں 1000 وعدہ اور ہر 1,000 وعید اور 1,000 امرہ اور 1,000 نئی لکھی ہوئی تھی۔ اور تورات کے شروع میں عبادت کا ذکر اس کے علماء حکماء کی صفت بیان کی گئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اور لکھا ہم نے واسطے اس کے تختیوں پر ہر چیز سے نصیحت اور تفسیر ہر چیز کی، پاس پکڑا اس کو ساتھ قوت کے اور حکم کر اپنی قوم کو کہ عمل کرے اس کی بہتر اور اچھی باتوں پر، جلد اور دکھاؤں گا میں تجھ کو غیر فاسقوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوش ہو کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی یا الہی کیا وہ علماء حکماء میری امت میں سے ہیں؟ فرمایا اے موسیٰ یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور وہ تمہاری امت سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہی ان کو میری امت میں داخل کر۔ فرمایا اے موسیٰ پیغمبری تمہاری بھی اس وقت معتبر ہوگی جب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر خاتم النبیین پر ایمان لائے اور اسی وقت وہ کوہ طور سے اتر آئے اور فرشتے الواح تورات لے کر ان 70 آدمیوں کے بیچ میں آئے جو کہ نور تجلی سے جل کر مر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ نے تنگ دل ہو کر ان کے واسطے درگاہ باری میں مناجات کی، یا رب میری قوم بہت کمزور ضعیف ہے، وہ میرے ساتھ خصومت کرے گی اور بولے گی کہ ہمارے سردار بزرگوں کو تم نے جا کر ہلاک کیا، میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ غالب ہے کہ وہ میرے دین سے پھر جاویں۔ تب موسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور وہ اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف نظر نہیں کر سکتے تھے، چشمیں خیزہ ہو جاتی۔ تب اپنے چہرے پر نقاب پہن کر رکھا، وہ نقاب بھی نور سے جل گیا، پھر لوگ ان کے چہرے کی طرف نظر نہیں کر سکتے تھے۔ پھر انہوں نے لکڑی کا نقاب بنا کر اپنے چہرے پر ڈالا لیکن وہ بھی نور سے جل گیا، پھر انہوں نے لوہے کا نقاب بنا کر ڈالا تو وہ بھی جل گیا۔ اس کے بعد جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ الہی میں کس چیز کا نقاب بناؤں؟ ندا آئی اے موسیٰ فقیروں کے خرقے سے نقاب بنا۔ تب حضرت موسیٰ نے اس سے نقاب بنا کر اپنے منہ پر ڈالی، تب لوگ آ کر حضرت موسیٰ سے بات چیت کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ 70 آدمی اور کتاب تورات لے کر 40 دن کے بعد مصر میں تشریف لائے اور پھر وہیں سکونیت اختیار کر لی اور خدا کے پیغام برابر لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔